آپریشن مرگ پر سرمچار پاکستان کا ایران کو جواب۔ ایران کے حملوں پر پاکستان کی سیستان میں جوابی فوجی کارروائی، متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق صبح پاکستان نے ایران میں ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائی کی۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا گیا۔ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ یہ پناہ گاہیں بدنام زمانہ دہشت گرد دوستہ عرف چیمن، بجر عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام، وزیر عرف وزی سمیت دیگر دہشت گرد استعمال کرتے رہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے۔ ہمارا عزم ہے پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے دو پڑوسی برادر ممالک سے بات چیت اور تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ دو پڑوسی برادر ممالک سے دو طرفہ امور طے کرنا چاہتے ہیں۔ This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. حملے ریاست ایران یا ایرانی فوج کے خلاف نہیں، ہدف سرمچار دہشت گرد تھے جو ایران میں چھپے ہوئے پاکستانی شہری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ کہا دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے باہر علاقوں میں مقیم تھے۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشیدہ صورتحال مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ امید کرتے ہیں کہ مخالفین اس بات کو سمجھیں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد ذرائع ہیں۔ اس وقت کسی تیسرے فریق کی جانب سے ثالثی کی کوششوں سے متعلق آگاہ نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ دورہ ڈیووس مختصر کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ ڈیووس میں انوار الحق کاکڑ کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ پاک ایران سرحد سمیت تازہ ترین عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوگینڈا میں غیر وابستہ تحریک اجلاس میں شریک نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی نے بھی دورہ مختصر کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون میں کہا کہ پاکستانی حدود میں ایران کا حملہ پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پنجگور حملوں پر تہران سے احتجاجاً واپس بلائے گئے پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر کی بھی بے دخلی، ایران کے ساتھ جاری اور مجوزہ اعلیٰ سطحی دورے بھی معطل۔ چین کی پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی میں اضافے سے بچیں۔ چین کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی پاکستان، عراق اور شام میں ایران کے حملوں کی مذمت۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ دوسری طرف ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اسے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ پاک ایران کشیدگی کے بعد پاکستان نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والے تمام پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کہتے ہیں کہ ایران کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان تمام ریاستوں کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ پاکستان دیگر ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پاکستان اور ایران برادر ممالک ہیں، مسائل کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف سیستان میں کامیاب کارروائی کرنے والی ٹیم کو خراج تحسین۔ کہا مسلح افواج نے آپریشن کے ذریعے اپنی پیشہ ورانہ قابلیت، مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے، انسداد دہشت گردی کے مشترکہ نظام کو دوبارہ فعال کیا جائے۔ بات چیت سے آگے بڑھنے کے عمل کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، کشیدگی میں کمی لانا ہوگی۔ رہنما پیپلز پارٹی اور سابق سفیر شری رحمان نے کہا پاکستان نے ایران کو کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے، بہتر ہوگا کہ دونوں ملک اس قسم کے تنازعات مزید آگے بڑھنے نہ دیں۔ پاکستان اور ایران دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا حافظ آباد میں پہلا انتخابی جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد جاری۔ نواز شریف لاہور سے حافظ آباد پہنچ گئے۔ جلسے سے شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گے۔ جلسے سے قبل کارکنوں کی میونسپل اسٹیڈیم آمد، شیر کے نعرے اور آتش بازی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج نوشہر و فیروز اور میہر میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ میہر بائی پاس روڈ پر گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ جلسہ گاہ کے قریب ہیلی پیڈ تیار۔ آصفہ بھٹو زرداری ٹنڈوالا یار میں ریلی کی قیادت کریں گی۔ بلاول اور شہباز شریف نے جعلی مقابلے کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، یہ شیر نہیں بلی ہے۔ جب آپ 3 بار وزیر اعظم بن کر کچھ نہیں کر سکے، اب پاکستان کو کیا بنائیں گے؟ سراج الحق کا ڈیرہ اللہ یار میں جلسے سے خطاب، کہا ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں اور اصل تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اب 2 پاکستان نہیں، 1 پاکستان بنے گا۔ سراج الحق نے کہا کہ ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ نیب بے بس ہے، نیب ان لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ بانی تحریک انصاف نے احتساب عدالت کے جج کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جب جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا تب تو کورٹ کا تعین ہی نہیں کیا گیا تھا، جج صاحب کو ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا گیا۔ توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشنز کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ٹرائل ادھر کریں یا جیل میں کریں، ہم نے تو اس کا پروسیس ہی دیکھنا ہے، وہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ ایک کیس میں گرفتار ملزم باقی درج مقدمات میں بھی گرفتار تصور ہوگا۔ اسد کیسر سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی تفصیل سے متعلق کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 19 دسمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔